بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں موبائل رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے سے حاضر خدمت ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الواحد حسین قادری صاحب۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہم ان سے اسلام کے اہم ترین رکن پہ گفتگو کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے ہمیں اپنا وقت عطا فرمایا۔ ہم آپ سے اسلام کے اہم ترین رکن زکوٰۃ کے بارے میں کچھ سوال و جواب کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے حضرت کہ زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے اس پلیٹ فارم پر بولنے کا موقع عطا کیا ہے، اور وہ بھی ایک اہم ترین موضوع جس سے لوگوں نے اپنا منہ پھیر لیا ہے۔ تو آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں ان کو بتانا چاہوں گا، آپ کے ناظرین کو، کہ یہ کتنا اہم چیز ہے، اور جس کی وجہ جس سے لوگوں نے اپنا منہ پھیرا ہوا ہے، تو وہ کتنا اہم چیز انہوں نے اپنے ہاتھ سے گنوائی ہوئی ہے۔ سن 2 ہجری کو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ سن 2 ہجری کو اس کی فرضیت کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے صحابہ کرام پھر قیامت تک تمام مسلمانوں کے اوپر نازل فرمایا۔ اس کی اہمیت کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں تقریباً 82 مرتبہ 82 مرتبہ قرآن پاک میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں کون نہیں جانتا، ہر کوئی جانتا ہے کہ نماز کتنا اہم ہے۔ تو 82 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم عطا کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا اتنا مرتبہ اکٹھے جو ذکر فرمایا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ جی بالکل۔ اتنا ہے کہ اگر ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو پھر وہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اس کے بارے میں اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کو خلافت عطا کی گئی، حضور علیہ السلام کے اس دنیا مبارک سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس کے شروع میں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، ہم اسلام کے سارے فرائض پر عمل کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا۔ جی بالکل۔ اگر ایک اونٹ کی رسی بھی مجھ سے روک لیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ یعنی اتنی اہمیت ہے اگر وہ زکوٰۃ کی، تو ہم جہاد کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ کل قیامت والے دن دوزخ میں جائے گا۔ تو اب یہاں پر حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کیا کام کرنے والا ہے، کیا نہیں کرنے والا، کیا وہ باقی باتیں بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آپ نے جی فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دے گا وہ کل قیامت والے دن دوزخ میں جائے گا۔ عبادت کا ذکر نہیں ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دینے والا وہ اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے، یہ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا جو مال ہے وہ کل قیامت والے دن اسے سانپ بنا دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں بطور توق کے ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے ادھر جو باچھے ہیں نا، ان باچھوں کو وہ چیرے گا، ان کو پکڑے گا، اس کو ڈسے گا، تو وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جسے تو نے دنیا میں جمع کیا رکھا، اکٹھا کیا رہا، لیکن اللہ کی راہ میں زکوٰۃ تو نے نہیں دی، خرچ نہیں کیا، تو اسی وجہ سے آج میں تیرا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ
اسی طرح ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کے ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان لوگوں کے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سونا چاندی گھر میں رکھے ہوتے ہیں لیکن ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان سونا چاندی کی تختیاں بنا کے جہنم میں ان کو گرم کر کے تپا کے تو ان کے کروٹ، ان کی پیشانی، ان کے پشت پر لگایا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ چیخیں گے۔ ان کی چیخوں سے پورے عالم قیامت والے جو ہے نا وہ ان کو دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا ہو رہی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ 50,000 سال تک ہوتا رہے گا۔ تو حضرت اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ نوافل تو خرچ کرتے ہیں، صدقے وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور باقی جو نفلی جو کام ہے، نفلی خیرات ہے، وہ تو کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مثلاً پروگرام ہو گیا، یہ کلخانیاں وغیرہ ہو گئی، یہ چھوٹے موٹے جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ ہمارے یہاں عام رواج ہے جی، تو یہ لوگ اس پہ تو خرچ کرتے ہیں لیکن سال کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن ہر سال حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ان کے بارے میں کہ ان کے عمل قابل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے؟ جو نفلی عبادات ہیں ان کے بارے میں تو آپ یہ اس طرح مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی صبح کے لیے اٹھے اور وہ وضو کرے اور مسجد میں جائے اور 2 رکعت سنتیں ادا کرے اور فرض پڑھے بغیر وہ گھر چلا آئے، تو اسے لوگ عقل مند کہیں گے یا بیوقوف کہیں گے؟ بیوقوف ہوگا، کیونکہ اس نے فرض ادا نہیں کیا، وہ سنتیں ادا کر کے گھر میں چلایا، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے، اور اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اصل چیز کو چھوڑا ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ نوافل میں تو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لیکن جب زکوٰۃ کا اہم ترین وقت آتا ہے تو وہ نہیں دیتے، تو ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ ان کے جو نفلی صدقے ہیں تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کے حضور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس ارکان پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے عمل جو ہیں وہ قابل قبول۔ جب میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب نماز بھی قبول نہیں ہوگی زکوٰۃ کے بغیر، ایک ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ تو فاسق ہے، ایک ہے جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ تو قطعی کافر ہے جی، اور اس کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، تو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں جو واضح طور پر ہے، ایک تو جو لوگ زکوٰۃ دیں، جی، ایک تو ان کے بارے میں کیا کیا شرائط ہیں؟ مسلمان ہونا، آزاد ہونا، صاحب نصاب ہونا، یعنی اس کا وہ جو مال ہے وہ نصاب کے مطابق ہو، جی، اور ملکیت تام ہونا، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اس مال کے اوپر سال کا گزرنا۔ اور اب صاحب نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ احادیث مبارکہ میں جو نصاب کا مالک ہونا اس کے بارے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ تقریباً 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت بنتی ہو۔ اور کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ان کا الگ الگ نصاب کیا ہے؟ اگر سونا اکیلا ہے تو 7.5 تولے، اگر چاندی اکیلی ہے تو 52.5 تولے، لیکن جن کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی ان میں سے 2 بھی ہوں یا 2 سے زائد بھی ہوں، 1 سے یعنی اوپر ہو، تو پھر اس کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر قیمت کا بننا۔ ایک آدمی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے اور نقدی بھی ہے، تو اس کا اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے اور اس مال کے اوپر پورا سال بھی گزرتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا دینا فرض بن جاتا ہے۔ اور یہ ہے کتنا؟ یہ ہے 40واں حصہ، یعنی 40,000 میں سے 1,000 اور 1,00,000 روپے میں سے صرف 2,500، یہ کچھ زیادہ رقم بھی نہیں بنتی، لیکن اس کے دینے کا فائدہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس وقت کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ اس مال کے شر سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی بھی یعنی جو ہے وہی ہے ستھرا کرنا، پاکیزہ کرنا۔ جی، اس کا معنی ہے پاکیزہ کرنا۔ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے مال کو پاکیزہ کر لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے باغ میں انگور کا باغ ہے یا کسی چیز کا باغ ہے تو مالی کو مقرر کیا جاتا ہے کہ تم نے اس کی جو ہے نا چھان پھٹک کرنی، اس کے جو ہے نا اس کو جو ہے نا کاٹنا ہے، اضافی جو شاخیں نکلی ہوئی ہیں تو وہ
کاٹ دی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کو اضافی شاخوں کو کاٹ دیا جائے گا تو پھر اس کا مال زیادہ بڑھے گا، اس کے جو پھل ہیں وہ زیادہ اگیں گے. تو اسی طرح یہ مال کی میل کچیل ہوتی ہے، اس کے ختم کرنے سے اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی بلکہ یہ زیادہ بڑھے گا. اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو دنیاوی فائدہ ہے، ایک اخروی. دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں دے گا تو اس کا مال دولت اور زیادہ بڑھے گا. اور آخرت میں یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں مال زکوٰۃ خوش ہو کر دیتا ہے تو کل قیامت والے دن اگر دنیا میں اس نے زکوٰۃ کی مد میں ایک دانہ بھی اگر اللہ کی راہ میں دیا تو کل قیامت والے دن اس کو احد پہاڑ کے برابر کا ثواب ملے گا. اچھا، زکوٰۃ کی دو، ایک تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہے اور دوسرا زکوٰۃ بنتی ہے زمین میں جو فصل ہوگے ان میں بھی زکوٰۃ ہے جسے عشر کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایسی زمین ہے جس کا میں زیادہ تر حصہ سال کا مفت کا پانی ہے، نہروں کا پانی ہے، مفت کا پانی ہے، تو وہاں پر تو 10واں حصہ بنتا ہے، یعنی 10 من میں سے 1 من. لیکن جیسے آج کا دور ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر خریدا ہوا پانی ہوتا ہے، ٹیوب ویل کا پانی اور زیادہ تر خریدا ہوا پانی، تو وہاں پہ 20واں حصہ کہ ٹوٹل جتنا زمین اگائے، ہر وہ چیز جو زمین اگاتی ہے حتیٰ کہ گھاس تک بھی جو زمین اگائے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں 20واں حصہ دینا لازم ہے. اور یہ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں فقراء کو، مساکین کو اور مسافروں کو، اسی طرح جو ہے نا بالخصوص، کیونکہ اعلاء کلمۃ اللہ کی نیت اگر ہو تو پھر یہ دگنا ثواب ہوگا کہ ایک آدمی مدارس میں دیتا ہے. عاملین کو، عامل تو حضور نے مقرر کیے تھے، تو وہ اس لیے مقرر کیے تھے کہ وہ لوگ جب عاملین زکوٰۃ کا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور علیہ السلام ان کو اصحاب صفہ پہ خرچ کیا کرتے تھے، ان لوگوں پر کہتے تھے جو اللہ کے دین کو پڑھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں موجود ہوا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مدارس میں دیا جائے تو پھر اچھا. اس کے علاوہ اگر گھر میں ہے تو صرف اور صرف اصول و فروع کو، بیٹا پوتا پڑ پوتا، بیٹی پوتی پڑ پوتی، نیچے تک باپ دادا پڑ دادا اوپر تک، ان ماں ہے ان کی والدہ، ان کو تو نہیں دیا جا سکتا. اس کے علاوہ اگر بھائی ہے، غریب ہے، بہن غریب ہے، رشتہ دار قریبی وہ زیادہ غریب ہیں تو ان کو دینے سے اللہ تعالیٰ یہ دگنا اجر عطا فرماتا ہے. بہت شکریہ حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور زکوٰۃ کے متعلق آپ نے جو اہم گفتگو فرمائی. امید ہے ہمارے ناظرین حضرت کی گفتگو سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے اور عمل بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.